اعلان ہوا اللہ اور اس کے رسول نے گدھے کا گوشت حرام کر دیا ہے، پکی ہوئی دیگوں کو نیچے پھینک دیا۔ یہ نہیں کہا کہ یہ کھا لیں، کل سے نہیں کھائیں گے، پرسوں سے نہیں کھائیں گے، اس طرح آج ہم کہتے ہیں آج سگریٹ پی لیں، کل سگریٹ پی لیں، آج نشہ کر لیں، کل نشہ کر لیں، پھر توبہ کریں گے، پرسوں سے نماز شروع کریں گے، دیگیں نیچے پھینک دے۔ تقویٰ اس چیز کا نام ہے۔ جام چل رہے تھے شراب کے، نشہ کیا جا رہا تھا، اعلان ہوا شراب حرام ہو گیا ہے، جام نیچے پھینک دیے اور بڑے بڑے مٹکے توڑ دیے گئے، اور جو پی چکے تھے وہ منہ میں انگلیاں ڈال کر کہہ کر کے باہر نکال رہے تھے۔ تقویٰ یہ ہے، اللہ کے رسول اور اسلام نے حکم دیا بیٹھ جاؤ۔ مثالی مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود مسجد میں داخل ہو رہے تھے، جوتوں کے ڈیر کے اوپر ہی بیٹھ گئے۔ کہا عبداللہ آگے کیوں نہیں آئے؟ کہا حکم آپ کا تھا تو میں آگے کیسے بڑھتا۔ تقویٰ یہ ہے، اشارے سے بتا دیا یہودیوں کو تمہاری گردن کٹنے والی ہے۔ خیانت کا احساس ہوا، ابو لبابہ کو مسجد نبوی میں آئے، اپنے آپ کو ستون سے باندھ دیا، کہا جب تک اللہ معاف نہیں کرے گا میں مسجد سے کبھی باہر نہیں نکلوں گا۔ مثالی مسلمان ابو سفیان کی طرح ہوتا ہے۔ کہا عائشہ جانتی ہو اس کو، یہ کون ہے؟ کہا نہیں، کہا میرا چچا زاد ہے، کلمہ اس نے لیٹ پڑھا ہے، اور کس طرح پڑھا ہے یہ بھی واقعہ آتا ہے۔ ابو سفیان 20 سال اللہ کے نبی کی مخالفت کرتا رہا، چچا زاد ہے۔ دو ابو سفیان ہیں، ایک امیر معاویہ کے والد ہیں، وہ ابو سفیان بن حرب ہیں، یہ ابو سفیان بن حارث ہیں۔ کلمہ 20 سال اللہ کے نبی کے دوست بھی تھے، چچا زاد بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، مگر جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا ابو سفیان نے مخالفت کر دی۔ 20 سال مخالفت کرتا رہا، گندی شاعری کرتا رہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے دنیا بھر کی تکلیف ہے مگر سب سے بڑھ کے مجھے تکلیف میرے چچا زاد ابو سفیان کی ہے۔ جب مکہ فتح ہونے لگا تب ابو سفیان کہتا ہے بھاگ جاؤ، اتنی مخالفت کی ہے میرے لیے معافی کہاں؟ تو بیوی نے کہا عقل کر، کچھ سمجھدار بن، کاش ایسی عورتیں ہماری بھی ہوں، اپنے خامدوں کو اپنے بھائیوں کو دین کی تبلیغ کرنے والی۔ کہا جا جا کے کلمہ پڑھ لے، اللہ رحم کرے گا۔ کہا میں کلمہ کیسے پڑھوں، میرے لیے معافی کیسے؟ کہا سچے دل سے جا، اللہ مدد کرے گا۔ ابو سفیان گیا اللہ کے رسول کے سامنے، میں آ گیا ہوں مسلمان ہونے کے لیے۔ آپ نے کہا میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ، میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ ابو سفیان کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی اس کے ترلے کبھی اس کے ترلے، بیچارہ ترلے کر کر کے تھک گیا۔ علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، کوئی معافی ہے؟ کہا ایک طریقہ بتاتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے جا کر کہہ دینا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا۔ قرآن کی آیت پڑھنا جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے پڑھی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے نبیوں کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، تم جا کے پڑھنا۔ ابو سفیان سامنے سے اچانک گیا، کہتا ہے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین۔ اللہ کی قسم رب نے آپ کو غلبہ دے دیا ہے، ہم گناہگار ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اتنا سنا، کوئی لفظ آگے سے نہیں نکالا، کہا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ ابو سفیان تمہیں معافی ہے۔ ساری زندگی ابو سفیان کہتے ہیں جتنا عرصہ بعد میں گزارا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے میرا چہرہ اٹھتا ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ شرم آتی تھی، حیا آتی تھی۔ وہی ابو سفیان کا عائشہ جانتی ہو یہ کون ہے؟ کہا نہیں، ابو سفیان ہے۔ کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا اول من يدخل المسجد وآخر من يخرج من المسجد، سب سے پہلے مسجد میں جاتا ہے، سب سے آخر میں مسجد سے نکلتا ہے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا ابو سفیان بات کیا ہے؟ کہا لیٹ ہو گیا تھا، لیٹ نکال رہا ہوں۔ وہی ابو سفیان دین پہ عمل کرتا کرتا جب موت کے لمحات قریب آئے، فوت ہونے لگے، تو پاس بیٹھے لوگوں نے رونا شروع کر دیا، اور مثالی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ کہا کیوں روتے ہو؟ کہا قبر
منکر نکیر، قبر کے عذاب، سانپ بچھو، ڈر لگتا ہے، رو رہے ہیں کہ پتہ نہیں تیرا انجام کیا بنے گا۔ تو ابو سفیان نے آگے سے کہا لا تبکو علیہ فواللہ لما تنطق اذنو منذ اسلمت ابدا، مجھ پر نہ رو، میں نے جب سے کلمہ پڑھا ہے میں نے گناہ ہی کوئی نہیں کیا۔ کوئی ہے اس طرح کے مثالی مسلمان ہوتے ہیں؟ مرثد نے کلمہ پڑھا، اللہ کے نبی چوری کرنے کی بڑی عادت ہے، کہا اچھا جاؤ پھر ہمارا قیدی چھڑا کے لاؤ، مکے میں ہمارے قیدی ہیں، چوری کر کے لے آؤ، اسلام کی کر لو۔ اب مرثد گئے، وہ پرانی مشوقہ مل گئی جو جاہلیت میں تھی، کہتی ہے مرثد اتنی دیر کے بعد ملاقات ہے، آؤ برائی کرے۔ مثالی مسلمان کا جواب سن لو، عورت کہتی ہے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، کوئی پاس بھی نہیں ہے، آؤ گناہ کر لے۔ تو مرثد کہتے ہیں میں مسلمان ہوں۔ آج کوئی کہتا ہے گناہ سے بچنے کے لیے، جھوٹ سے بچنے کے لیے، کوئی کہتا ہے دکان بند کرتے ہوئے اذان ہو گئی ہے میں مسلمان ہوں بی بی، میں نے مسجد میں جانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ مرثد نے کہا میں مسلمان ہوں۔ کہا کون دیکھ رہا ہے تمہیں؟ کہا تیرے لاتو مناتو نہیں دیکھتے، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میں شور مچا دوں گی، میں سب کو کہہ دوں گی مرثد آیا ہے، اس کو پکڑ لو۔ کہا دھمکیاں لگانا کام ہوتا ہے جاہلوں کا، تو لگا دھمکی، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے وہی کام کیا، عشق میں بے وفائی، عشق میں اللہ کی نافرمانی، عشق میں غداری اس طرح کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا مرثد آیا، اس کو پکڑ لو۔ وہ مکے والے آئے پکڑنے، مرثد آگے پیچھے ہو گئے، مکے والے واپس چلے گئے۔ مرثد نے جیل سے قیدی کو نکالا، کندھے پہ بٹھایا، کہتے ہیں میں نے مدینہ اس کو کندھے پہ بٹھا کے پہنچایا۔ اللہ کے نبی کے پاس گیا تو جا کر کہا اللہ کے رسول میں مرثد ہوں، آپ کو پتہ ہی ہوگا وہ پرانی مشوقہ مجھے ملی تھی، اس نے گناہ کی دعوت دی تھی، میں نے گناہ نہیں کیا، اگر آپ اجازت دو تو میں اس سے نکاح کر لوں۔ اللہ کے رسول خاموش۔ آسمان سے قرآن اترا الزانیۃ والزانی لا ینکحوا الا زان، الزانیۃ لا ینکحوا الا زان، بدکارہ عورت سے نکاح بدکار کا ہوتا ہے، مرثد تیرا نہیں۔ کہا میں توبہ کرتا ہوں، دوبارہ سے میں نام بھی نہیں لوں گا۔ مثالی مسلمان اس طرح کے ہوتے ہیں۔ کہاں ہیں آج ہمارے اندر مثالی مسلمانوں والی چیزیں؟ مثالی مسلمان وہ جن کو دعوت کے میدان میں نوح علیہ السلام یاد آ جائیں، 2-4 دن کام کر کے تھک گئے نہیں۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ مثالی مسلمان جسے دیکھ کر ابراہیم خلیل یاد آ جائیں، آگ میں کود پڑے، نمرودیوں نے آگ جلائی، آگ میں کود رہے ہیں تو فرشتہ آ گیا، ابراہیم میں ہواؤں کا فرشتہ ہوں، اجازت دو تو میں ہوائیں چلاؤں اور یہ آگ کو اڑا کے لے جاؤں۔ کہا تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ کہا اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ کہا پھر مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابراہیم میں بارش کا فرشتہ ہوں، اجازت دو بارش برساؤں، آگ کو بجھا دوں۔ کہا کس نے بھیجا؟ اپنی مرضی سے آیا ہوں۔ کہا نہیں، حسبی اللہ، مجھے اپنے رب پہ توکل ہے۔ آگ میں کود گئے، قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والے ہو جا۔ کتنا عرصہ گزر گیا، باپ دیکھنے آیا تو دیکھا ابراہیم علیہ السلام اسی طرح صحیح سلامت تھے۔ باپ کہتا ہے ابراہیم تیرا رب تو بڑی کرنی والا ہے، مگر کلمہ پھر بھی نہ پڑھا ظالم نے، اسلام قبول پھر بھی نہ کیا۔ ہاں مثالی مسلمان وہ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ یاد آ جائے۔ مثالی مسلمان عورتیں وہ ہوتی ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، اللہ نے وحی کی ام موسیٰ کی طرف، ام موسیٰ اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہے، جب ڈرے نا کہ فرعونی آ جائیں گے تو اس کو اس طرح کرنا، اس کو دریا میں پھینک دینا، اور ام موسیٰ ڈرنا نہیں ہے، اپنے بیٹے کو دریا میں پھینک دینا۔ لا تخافی ولا تحزنی انا رادوہ الیک، ہم تیرے بیٹے کو سلامت بھی رکھیں گے بلکہ تیرے بیٹے کو اپنا رسول بھی بنائیں گے۔
اسی کے گھر میں پرورش پائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مثالی مسلمان ان کو شرم و حیا کا پے کر موسیٰ علیہ السلام یاد آ جائے، دیکھ کر مدین کے کنویں میں اچانک ایک سائیڈ میں بیٹھے ہو کہ رب